حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بہت بڑے امام گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 4 افراد کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اول محنث یعنی خواجہ سرا، دوم ایک مجذوب شخص، اور تیسرا ایک لڑکا، اور چوتھی ایک خاتون۔ ان سے توجہ دریافت فرمائے گی تو کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں نے ایک خواجہ سرا سے یعنی محنث سے تھوڑا گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے گریزان نہ ہوں، ابھی تک میری اس حالت کا کسی کو علم نہیں، اور عاقبت کی خبر تو اللہ کو ہے۔ اور دوم ایک مجذوب شخص جب جذب و مستی کی کیفیت میں کیچڑ میں لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے کہا دیکھ کر کہیں گر نہ جائیے گا، تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کہیں آپ نہ گر جائیں، اگر میں گر گیا تو میں اکیلا گروں گا، اور اگر آپ گر گئے تو آپ کی پوری قوم گر جائے گی۔ اور تیسرا جب ایک لڑکا دیے کے ساتھ یعنی چراغ کے ساتھ روشنی لے کر جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آ رہے ہو، تو اس نے دیے کو معدوم کیا یعنی بجھا دیا اور سوال کیا کہ آپ بتائیں اب روشنی کہاں گئی؟ کہتے ہیں کہ اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا۔ چوتھا ایک خاتون جب اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے غصے کی حالت میں میرے پاس آئی، کھلے منہ ننگے سر، تو میں نے اسے کہا کم از کم اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیجئے، تو اس نے کہا کہ میں معافی کی خواستگار ہوں، میں غصے کے عالم میں اپنے شوہر کی محبت میں اپنی عقل کھو بیٹھی ہوں، اور اگر آپ مجھے خبردار نہ کرتے تو میں اسی حالت میں بازار چلی جاتی، لیکن آپ کو اللہ سے محبت اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور میں اپنی شوہر کی محبت میں عقل کھو بیٹھی ہوں، لیکن اللہ کی محبت میں آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اسی کی روشنی میں پھر آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ آپ اپنے آواز پہ کیسے قائم ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے رب سے محبت کرتا ہو اور اس کی محبت میں وہ پھر اتنا گم نہ ہو جائے کہ اسے دنیا کی بھی خبر رہے؟ تو ان سب باتوں میں راز معرفت ہے، سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان قریب یہ منظر سچ ہونے والا ہے۔ قرب قیامت کے قریب جب لوگ قرآن کریم کھولیں گے تو اوراق کو خالی پائیں گے، اضطراب کی کیفیت ہوگی، نفسا نفسی کے عالم میں دوڑ کر دوسرا قرآن شریف کھولیں گے، اسے بھی خالی پائیں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس روز انسان کو علم ہوگا کہ وہ دن آن پہنچا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ قیامت کا منظر ہوگا، اور پھر جنہیں زبانی یاد ہوگا یا جن کے سینوں میں ہوگا وہ دہرانا شروع کر دیں گے۔ ان قریب اللہ کریم ان کے سینوں سے قرآن اٹھا لے گا، اس روز دل مضطرب ہوں گے، نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، پھر اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کی کیا قدر و منزلت تھی۔ اس سے پہلے اس دن کا پچھتاوا ہو، آج قرآن کا دامن تھام لیجئے۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ گرد جس کتاب پر پڑی ہوتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اللہ ماشاءاللہ سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن پاک سے محبت ہے۔ اس دن کے پچھتاوے سے پہلے آج اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی میں قرآن کو شامل کیجیے، قرآن کا دامن تھام لیجیے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہ عرب کی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، ان کے تجارتی قافلے ہر وقت رواں دواں رہتے تھے، پیسہ اتنا کہ حساب نہیں، لیکن پھر زندگی یکسر بدل گئی۔ قصہ مختصر، اسلام قبول کر لیا، کفار مکہ والے جان کے پیاسے بن گئے، سب کچھ چھوڑ کر جان بچا کے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ پہنچنے پر مہاجر انصار بھائی کے تحت انہیں ایک انصاری بھائی اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں تاکہ ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھ سکیں۔ گھر پہنچنے پر آپ نے سب سے پہلے روٹی نہیں کہا، مجھے 10 درہم ادھار چاہیے، اور یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ میں بہت جلد واپس کر دوں گا۔ انصاری بھائی نے جب 10 درہم دیے تو اگلا سوال تھا کہ مدینے کا بازار کہاں ہے؟ کل کے رئیس اور تاجر آج ادھار کے 10 درہم جیب میں ڈال کے مدینے کے بازار میں پہنچ گئے۔ بازار کا باغور جائزہ لیا، پھر 10 درہم کا سامان خریدا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیونکہ تجارت میں مہارت تھی، وہ 10 درہم کا سامان 14 درہم میں فروخت کر دیا۔
کچھ ہی لمحے میں 40% منافع کما لیا۔ اب پیٹ میں بھوک محسوس ہوئی، 1 درہم کا کھانے کے لیے کچھ خریدا، گھر پہنچے، سب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا اور اس کے 10 درہم شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے۔ اگلے روز 3 درہم لے کر مدینے کے بازار میں پہنچے، کاروبار شروع کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ میں آتا ہے کہ چند ہی سال کے اندر عرب کے مشہور تاجروں میں ان کا شمار ہو گیا۔ یہ ان کا ذکر ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ کے اندر ہی عشرہ مبشرہ قرار دیا، یعنی جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور یہ ذکر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا لقب تاجر رحمان بھی ہے۔ یہ تجارت کی برکت اور عملی نمونہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ کاروبار کو چھوٹے پیمانے سے کیسے شروع کریں۔ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں کہ ان کو بروئے کار لایا جا سکے، ہم آج کوئی کاروبار کھڑا کر سکیں۔ آپ نیت کریں، ارادہ پختہ کریں اور نکل پڑیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلام پہنچے۔